قرآن مومن کے لیے ہدایت اور رحمت ہے، اور غیر مومن کے لیے عذر، بہانے، یہ نہیں تو وہ نہیں۔ اس کو اس کتاب سے فائدہ پورا ہو نہیں سکتا کیونکہ اس کے دل میں ایمان نہیں ہے۔ پھر 81 نمل، ضدی اور سرکش لوگ ایمان سے محروم رہتے ہیں۔ اللہ نہ کرے ہمارے اندر دین کی چڑ آ جائے۔ آپ نے دیکھا ہوگا نیو بورن بیبی جب ضد میں آ جاتا ہے دودھ نہیں پیتا، بھوک لگی ہوئی ہے، روتا ہی جاتا ہے۔ آپ کہتے اس کو چڑ چڑھ گئی ہے، پہلے اس کو ذرا سا ہم صحیح کریں، ذرا سا اس کو ہم بہلائیں، پھر دودھ پیے گا۔ تو اپنے لیے عمل کا نقطہ لکھیں، کبھی کسی کو دین کے نام پہ چڑ نہ چڑھائیں۔ کئی لوگ ہم سے چڑے ہوتے ہیں، اس لیے وہ پھر ہماری بات نہیں مانتے۔ پھر آگے نمل 75 میں فی کتاب مبین سے مراد لوح محفوظ ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر چیز کو ریکارڈ کر رکھا ہے۔ اللہ نے تو رکھا، ہم کس چیز کو لکھتے ہیں؟ رحم ہوتی ہے، لکھ لکھ کے حساب رکھتے ہیں، چیزوں کو کہاں رکھی، کیا کیا۔ گھروں کے ڈاکیومنٹس بینکوں میں رکھتے ہیں، اپنی سٹیٹمنٹس کو چھپا کے رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو حساب میں رکھا ہوا ہے، کیوں؟ کل آپ کے میرے سامنے پیش کرنی ہے۔ تو لکھیے، قیامت کا دن کیا ہے؟ ہمارے اکاؤنٹس ہمارے سامنے پیش کرنے کا دن۔ دنیا میں لفظ اکاؤنٹ سنتے ہی جان نکل جاتی ہے۔ جون میں جب ٹیکس کا ایئر پورا ہوتا ہے تو عموماً مرد اس مہینے میں بہت ہی بزی اور پریشان ہوتے ہیں، کیونکہ ہم نے ریٹرنیں فائل کرنی ہے۔ کیا ہوگا زیادہ سے زیادہ؟ اور سوچیے جہاں پوری زندگی کی ریٹرن دینی ہو، تو لہٰذا فیتھ ان ایکشن کیا ہے؟ آخرت کی جواب دہی پہ یقین رکھنا ہے۔ حق کی صرف دعوت دینی ہے، کسی کو چڑ نہیں چڑھانی۔ تسلیم کرنے کی نیت سے قرآن کا پیغام سننا ہے۔ اللہ مجھے اس آخری میں تو عمل کی توفیق دے۔ چند سیکنڈ سوچئے، ہر ایک خود سے پوچھے، میں کیوں سن رہی ہوں؟ آپ اگر تسلیم و رضا کے لیے سن رہے ہیں نا، تو آپ کو تسلیم و رضا ملے گی، اور اگر آپ میری غلطیاں چنیں گے تو انشاءاللہ وہ بھی بہت ملیں گی۔ اللہ میرے پردے رکھ لے آپ کے سامنے۔ اور آپ اگر چاہتی ہیں کہ آپ عالمہ بن جائیں، فاضلہ بن جائیں، اور گھر والے روب میں آ جائیں، تو یہی ملے گا۔ اور آپ چاہتے ہیں قرآن کی تکمیل پہ آپ کے میاں صاحب آپ کو کوئی گفٹ دلا دیں کہ آج میری بیگم تو عالمہ بن گئی، تو وہی ملے گا۔ تو جیسی کرنی ویسی بھرنی، نولی ما تولا۔ آگے رکو نمبر 7 ہے 83 سے 97، چھٹلانے والوں کی گروہ بندی۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا، اور جس دن ہم ہر امت میں سے ان لوگوں کے گروہ کو جو ہماری آیتوں کو چھٹلاتے تھے کھیر کھار کر لائیں گے، پھر وہ سب کے سب الگ کر دیے جائیں گے۔ جب سب کے سب آ پہنچیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تم نے میری آیتوں کو باوجود اس کے کہ تمہیں ان کا پورا علم نہ تھا کیوں جھٹلایا، اور یہ بھی بتلاؤ کہ تم کیا کرتے رہے۔ بس سبب اس کے کہ انہوں نے ظلم کیا تھا، ان پر بات جم جائے گی اور وہ کچھ بول نہ سکیں گے، یعنی ان کی بولتیاں بند ہو جائیں گی۔ دیکھیے کہاں تک کو جھٹلائے گا، اب جب آنسر دینے کے لیے کوئی چیز ہی نہیں تو خاموش ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کیا وہ نہیں دیکھ رہے کہ ہم نے رات کو اس لیے بنایا کہ وہ اس میں آرام حاصل کر لیں، اور دن کو ہم نے دکھلانے والا بنایا۔ یقیناً اس میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو ایمان اور یقین رکھتے ہیں۔ ذرا سے اس دن کو سوچئے کیا ہونے والا ہے۔ ایک گرینڈ گیٹ ٹوگیدر ہے، لیکن اس سے پہلے ایک بگل بجے گا۔ یوم ینفخ فی الصور، جس دن سور پھونکا جائے گا تو سب کے سب آسمانوں والے اور زمین والے گھبرا اٹھیں گے مگر جسے اللہ چاہے۔ یہ کون ہے؟ یہ بعد میں پوچھیے گا۔ اور سارے کے سارے عاجز و پست ہو کر اس کے سامنے حاضر ہوں گے، اور آپ پہاڑوں کو دیکھ کر اپنی جگہ پر جمے ہوئے خیال کریں گے، لیکن وہ بھی بادل کی طرح اڑتے پھریں گے۔ سوچیے ذرا کتنا سٹرونگ دھماکہ ہوگا کہ یہ پہاڑ اڑیں گے، ماؤنٹ ایورسٹ اڑے گا۔ دنیا میں کوئی دھماکے کی آواز ہے تو ہل جاتے ہیں، زلزلے آتے ہیں تو فیو سیکنڈ کا زلزلہ ہوتا ہے اور پورا شہر ہل جاتا ہے۔ چند سال پہلے اسلام آباد میں ایک زلزلہ آیا، اس سے پیچھے جائیں تو بالا کوٹ میں ایک زلزلہ آیا، بستیاں پلٹ گئیں۔ یعنی ایک سسٹر ہماری کلاسز میں آئی تھیں اوسلو میں، تو انہوں نے بتایا کہ نہیں، اوسلو میں نہیں، امریکہ کی کلاس میں آتی تھی، تو وہ کہتی میں اس وقت وہاں تھی، اسکول میں تھی، اور جب وہاں سے نکلے، جب زلزلہ آیا اور اس کے بعد کہتی ہمارا اسکول ہے نا، تو اس کے ادھر پہاڑ تھے،
تو جب زلزلے کے بعد دیکھا تو وہ پہاڑ اس طرف آ چکے تھے. جی قرآن کہتا ہے وَإِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ، اللہ کہتے ہیں اِذَا رُجَّتِ الْأَرْضُ رُجًّا، اوپر سے نیچے اپس اینڈ ڈاؤن، ادھر یعنی جیسے لٹو کی طرح گھمائیں جدھر مرضی وہ گھوم جائے. وہ چیز گرتی ہے تو وہ سیدھی تھوڑی بڑے سلیقے سے گرتی ہے، وہ ہلتی جلتی ہے، پورے نقشے بدل دیتے. قیامت کا دن کیسا ہوگا؟ بادلوں کی طرح اڑیں گے. یہ ہے سنت اللہ کی، جس نے ہر چیز کو مضبوط بنایا، اور جو کچھ تم کرتے ہو اس سے وہ باخبر ہے. جب پہاڑوں کا یہ حال ہوگا تو انسانوں کا کیا ہوگا؟ دیکھیں جب قبریں پھٹ جائیں گی، مردے اٹھ جائیں گے. آپ دیکھیں نا کسی کی بڑی گہری نیند ہونا، وہ کہتے ہیں یہ تو جی کیا بیچ کے سوئے میں، ان کے پاس تو مردوں کو بھی اٹھا دو یہ نہ اٹھیں. کیا کہتے ہیں؟ گھوڑے بیچ کے سوئے ہیں. قیامت کا دھماکہ گھوڑے گدے بکریاں سب بیچ کر سوئے ہوئوں کو اٹھا دے گا. اور کتنے پرانے سوئے ہوئے ہوں گے. تو اس کو سیریس لینے کی ضرورت ہے، سنجیدہ حقیقت ہے یہ، کھیل نہیں. وما ہوا بالہزل، سورۃ طارق میں یہ آیت آتی ہے. اچھا اب آپ کہتے ہیں کہ کیا بنے گا؟ صحابہ بھی گھبراتے تھے جب قیامت کی سختیوں کی بات سنی، گھبرا گئے. اتنا گھبرا گئے کہ اللہ کے نبی نے کہا کہو حسبنا اللہ و نعم الوکیل. اس کے علاوہ اگلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ دکھا رہے ہیں کہ جو شخص نیک عمل کر کے لائے گا اسے اس سے بہتر بدلہ ملے گا، اور وہ اس دن گھبراہٹ سے بے خوف ہوں گے، اور جو برائی لے کر آئیں گے وہ اوندھے منہ آگ میں جھونک دیے جائیں گے. صرف وہی بدلہ دیے جاؤ گے جو تم کر رہے ہو، یعنی جو پیپر میں لکھا ہے وہی آنا ہے. کوئی تمہارے نمبر نہیں لگا دے گا اور تمہارے کوئی نمبر کاٹے گا بھی نہیں. جیسی کرنی ویسی بھرنی. اور چونکہ ابھی زندہ ہو لہٰذا ابھی توجہ کر لو، ابھی اس کے اوپر نظریں ڈال لو تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے وہاں کی رسوائیوں کو عزتوں میں بدل دے گا. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا مجھے تو بس یہی حکم دیا گیا ہے کہ میں اس شہر کے پروردگار کی عبادت کرتا رہوں جس نے اسے حرمت والا بنایا ہے، جس کی ملکیت ہر چیز ہے، اور مجھے یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ میں فرما برداروں میں ہو جاؤں. ہمیں بھی تو یہی فرمایا گیا نا، مسلمان بن جاؤ، اوبیڈینٹ بن جاؤ، بات مانو. اور کیا کہا گیا؟ اور یہ کہ میں قرآن کی تلاوت کرتا رہوں. جو راہ راست پر آ جائے وہ اپنے نفع کے لیے راہ راست پر آئے گا، اور جو بہک جائے تو کہہ دیجئے کہ میں صرف ہوشیار کرنے والوں میں سے ہوں. کہہ دیجئے کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لائق ہیں. وہ ان قریب اپنی نشانیاں دکھائے گا جنہیں تم خود پہچان لو گے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اس سے آپ کرب غافل نہیں. 2 آیات ہیں ایمان سے متعلق. 86 نمل. دین فطرت انسان کی ہر فطری ضرورت کا خیال رکھتا ہے. یہ لفظ جو دین فطرت ہے نا، اس کو لکھ لیں دل پہ. ہمارا دین فطرت کے مطابق ہے. آپ دیکھیے کہ کھانا کھاتے ہیں نا، بھوک لگتی ہے تو کھاتے ہیں نا، تو کھانا گناہ نہیں ہے. سونے پہ آپ کا میرا اختیار نہیں ہے تو سونا گناہ نہیں ہے. پسینہ آتا ہے آپ کے میرے اختیار میں نہیں تو پسینہ آنے پہ گناہ نہیں. واش روم میں جاتے ہیں یورینیٹ کرتے ہیں، آپ کے ہائے گناہ ہوتا ہے یورینیٹ کرنا، بھئی یہ فطرت میں ہے تو گناہ نہیں. بس ایک لائن میں آپ کو پورے دین کا میں نے خلاصہ دے دیا. گناہ یا خراب وہ چیز ہے جو آپ فطرت سے خلاف کرتے ہیں. پھر نمبر 89 میں ہے من جا بالحسنۃ فلہ خیر منہا وہم من فزع یومئذ آمنون. یہ دنیا کام کی اور وہ دنیا آرام کی جگہ. یہ دنیا کام کی جگہ، وہ دنیا آرام کی جگہ. اب یہاں اگر آپ نے غور کیے اس آیت 89 میں لفظ کیا آیا ہے؟ جا. یہ جا کا کیوں آیا؟ علماء نے اس پہ اتنی خوبصورت بحثیں کی ہیں. دیکھیں نا، آپ کام نیکی کرنے کے لیے کیا کہتے ہیں؟ من عمل صالحا. یہاں یہ بھی تو آ سکتا تھا نا کہ من عمل صالحا، یا جس نے حسنہ کی، یا فلا یا تب فلا، یا جو بھی کہہ دیں. جا کا لفظ بتا رہا ہے کہ نیکی صرف کرنی نہیں، ساتھ لے کے آنی ہے. آپ گھر سے نکلے اپنی دوست کے گھر جانے کے لیے، آپ نے ایک بڑا اچھا کیک بنایا، بڑا سافٹ تھا، آپ سارا رستہ کیئر فل رہیں.
کہ کہیں ہلے نہ جلے نہ ٹوٹ نہ جائے، کوئی بچہ ہی نہ اس میں ہاتھ ڈال دے۔ جب آپ اپنی دوست کے گھر پہنچ گئیں اور خیر اور عافیت سے وہ کیک اس کو پیش کر دیا، آپ کامیاب ہیں۔ لکھیے، نیکیاں کرنا آسان ہے، سنبھالنا مشکل۔ ناروے میں کہتے ہیں کہ اٹس ویری ایزی ٹو میک سنو بال۔ وہ بچے بھی برف سے بال بال بناتے رہتے ہیں نا، سنو مین، بٹ اٹس ویری ہارڈ ٹو کیپ اٹ۔ چند سیکنڈ اب برف کا گولا ہاتھ میں لے، آپ کی انگلیوں کی پوریں جھڑ جائیں گی۔ یاد رکھیے، نیکیاں کریے اور سنبھالیے۔ اور یہ مجھے آپ کو سب کو زیادہ فکر ہونی چاہیے، کیونکہ ہمارا خیال ہے کہ ہم بڑی نیکیاں کرتے ہیں اور جو سننے نہیں آتے، جو پڑھتے نہیں، پڑھاتے نہیں، گھروں میں سوئے رہتے ہیں، بیٹھے رہتے ہیں، وہ نہیں کرتے۔ اور ایک اس کی ٹپ دوں، زبان کی حفاظت کر لیجئے، نیکی کی حفاظت ہو جائے گی۔ جی، کبھی آپ نے کوئی ڈاکیومنٹ لکھا، بڑا سوچ سوچ کے، غور کرتے ہوئے لکھے، سوچ رہے، مائنڈ بنا رہے ہیں۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے، میں نے پڑھنا ہوتا ہے تو مجھے بالکل پرسکون ماحول چاہیے ہوتا ہے۔ مجھے اپنے دل کی دھڑکن بھی کبھی کبھی چبھتی ہے، بلیو می۔ اب ڈیلیور کرتے وقت بھی میری یہی عادت ہے کہ ذرا سی چٹ چٹ بھی آتی ہے تو مجھے ایسا لگتا ہے بکھر گا، ڈسپرس ہو گئی میری سوچ۔ اچھا، آپ نے بڑی محنت کر کر آ کے یہ سب کیا، ابھی سیو نہیں کیا، اور ایک دم لیپ ٹاپ کی بیٹری چلی گئی اور اس میں کوئی آپشن نہیں تھی کہ اس کو سیو کریں، کیسا لگے گا؟ تو قیامت کے دن آپ کی میری یہ نیکیاں ساتھ رہیں، یہ دعا کریں۔ حدیث میں ایک خلاصہ ہے کہ ایک حدیث کا خلاصہ کہ قیامت کے دن کوئی شخص ہو کر اپنی نیکیاں ڈھونڈ رہا ہوگا، نہیں ملیں گی، نظر نہیں آ رہی، فرشتوں سے پوچھے گا میری کچھ نیکیاں تھی مجھے دکھ نہیں رہی۔ جیسے آپ اکثر ہی پوچھتے ہیں میری ادھر چیزیں رکھی تھی کدھر گئی، کیا گئی، تو فرشتے کہیں گے ہاں وہ تھی، لیکن تمہاری غیبتوں کی وجہ سے وہ ضائع ہو گئی۔ غیبت از اے ڈیلیٹ بٹن، وہ آپ کی نیکیوں کو ضائع کر دیتا ہے۔ پھر 89 نمل میں دیکھیے، وَهُم مِّن فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ، نیک کام کرنے والوں کو اللہ گھبراہٹ سے بچا لے گا۔ اس کا میں نے وہاں آپ کو ہنٹ دیا تھا۔ قیامت کا دن خوف ہراس کا دن، اپسٹنس کا دن، لیکن وہ لوگ وہاں بہت امن میں ہوں گے جو دنیا میں خوف زدہ تھے، مشفقون، جو دنیا میں کانپ کانپ کے جیتے تھے، جن کو چین ہی نہیں آتا تھا۔ صحیح روایت ہے کہ 2 خوف اور 2 امن اللہ کسی دل میں اکٹھے نہیں کرے گا۔ اگر میں بھول نہیں رہی نا تو یہ حدیث قدسی ہے، 2 خوف اور 2 امن کے، کہ جو دنیا میں خوف زدہ ہوا وہ آخرت میں بھی خوف میں ہو، یہ نہیں ہوگا۔ اور جو دنیا میں نڈر اور بے خوف ہوا اور وہاں بھی وہ نڈر رہے، ہیئر اور دیر، ادھر اور، یہاں بھی یا وہاں بھی۔ تو کیا پتہ چلا کہ نیکی کے کسی کام کو بھی حقیر نہیں سمجھنا۔ پھر 92 نمل میں ایک لفظ آیا، اتلو القرآن، آؤ میں تمہیں قرآن پڑھ کر سناؤں۔ تو قرآن کا مزاج سننے والا ہے۔ آپ جتنا مرضی سادہ قرآن پڑھیں، کسی سسٹر نے مجھے 2 دن پہلے بتایا کہ میں 21ویں پارے پہ ہوں، تو میں نے فوراً اسی دن حساب لگا لیا کہ 5 نہیں 6 پارے یہ روز پڑھ رہی ہیں، کیونکہ اس دن شاید اسی طرح کا حساب بن رہا تھا۔ کہاں ہے اس کی روک ٹوک، کہاں ہے اس کے اوامر، کہاں ہے تدبر، کہاں ہے فیتھ ان ایکشن؟ پڑھنا تو بڑا آسان ہے، سننا مشکل ہے۔ اور لفظ تلا یتلو تلون جو ہوتا ہے نا، یہ ایسے ہوتا ہے، تلا یتلو تلون، یہ سٹیپس دیکھیے، ایک سٹیپ ایک سٹیپ سٹیپ، رکتا نہیں بندہ اس میں۔ تو تلاوت کا لفظ ہمیں دکھا رہا ہے مسلسل پڑھو، ایک کے پیچھے دوسرے کو لگا دینا۔ امام شافعی رحمہ اللہ ایک موقع پہ اجتہاد کے بارے میں تو غور کر رہے تھے کہ اس کی دلیل مجھے قرآن سے یا سنت سے ملے۔ 300 بار انہوں نے قرآن پڑھا، اور جب 301ویں بار یعنی 301 ٹائم پڑھنے لگے تو سورۃ نساء کی آیت جو بڑی معروف آیت ہے اس پہ پہنچے، تو پھر ان کو اجتہاد کی آیت مل گئی۔ آپ میں نے کیا پڑھ لیا ابھی؟ ہمیں کیا اپنے سر پہ کوئی کلقی اور تمغہ لگانے کی یا کراؤن پہننے کی ضرورت ہے؟ ابھی تو جھکنے کی ضرورت ہے، ابھی تو ہمیں سیکھنا ہے۔ سننے سے ثواب ملتا ہے، پڑھنے سے ہدایت ملتی ہے۔ آپ کو مل رہی ہے ادھر 2.5 گھنٹے کا پارہ، کم و بیش؟ ادھر سے شروع میں ہکپس آتے ہیں تو ادھر آگے چلا جاتا ہے۔
اور اللہ تعالیٰ مجھے بھی معاف کرے جو میں آپ کا ایکسٹرا ٹائم لیتی ہوں. آپ سب سے معافی ہے میری طرف سے کہ مجھے معاف کریے گا جہاں بھی میں آپ کے وعدے پہ پورا نہیں اترتی. اٹھ کے چلے جایا کریں، مجھے یہاں سے چھوڑ کے جائیں، میں قطعاً مائنڈ نہیں کروں گی. 1 بجے کے بعد آپ میں سے ایک بھی نہ رہے، میں بہت خوش ہوں اور میں اللہ سے معافی مانگ لوں گی. آپ گھر جا کے بعد میں اس کو پڑھ لیجیے گا، کوئی بات نہیں، آپ کا رچ نہیں ہوگا. لیکن پڑھنے سے ہدایت ملتی ہے. صرف ثواب لینا ہوتا تو ترجمہ بھی بہت تھا ماشاءاللہ. لیکن ہم ساری کوشش اور محنت جو کرتے ہیں نا، جو وقت بھی لگتا ہے وہ ترجمے پہ نہیں لگتا. تو اللہ سے دعا کیجئے کہ یہاں سے پھر اتنا وقت لگا کے آپ جیسے لوگ محنت سے بیٹھتے ہیں تو پھر آپ کو یہاں سے ہدایت بھی ملے اور مجھے بھی. پھر آپ دیکھیں نمبر 89 میں وَهُم مِّن فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ، وہ اس دن کے بڑے دھماکے کے دن سے بڑے امن میں ہوں گے. ابھی ہم نے سنا نا کہ قیامت کتنے دھماکوں سے آئے گی، پر آپ مطمئن ہوں گے، آپ بالکل پیسفل ہوں گے. کیوں؟ کیونکہ آپ دنیا میں لرز رہے تھے، کانپ رہے تھے، خوف تھا. جس کو دنیا میں خوف لگ گیا اللہ ادھر بے خوف کر دے گا. تو نیکی میں کسی چیز کو حقیر نہ سمجھو، چاہے یہی ہو کہ تم اپنے مسلمان بھائی کو کھلتے ہوئے چہرے سے ملو. یہ صحیح مسلم کی روایت کا خلاصہ ہے 6690 نمبر کی. تو اسمائل دیجیے ذرا ایک دوسرے کو، دیکھیے ذرا پیار سے ایک دوسرے کو، دائیں بائیں اسمائل. ہاں، حضرت سلیمان نے بھی مسکراہٹ ہی دی تھی نا، کیونکہ مسکراہٹ ہی ہے، ہاں ہاں ہی نہیں کرنا چاہیے. یہ بھی لکھ لیں، ٹھٹھے بازی، اونچی آوازوں میں ہنسنا. میں کلاس کی بات نہیں کر رہی، کلاس میں کوئی نہیں ہنستا، دعوتوں میں، پارٹیوں میں، کلاس کے بعد اٹھتے بیٹھتے. مومن کے مزاج میں ایک ٹھہراؤ ہے، وہ بڑا عجیب قریب طریقے کا اس کے اندر ایک حسن ہوتا ہے. تو اسمائلی فیس رکھا کریں. اور صحابہ کہا کرتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ہم نے کسی کو اسمائلی نہیں دیکھا. ہمیں تو مسکراہٹ ہی بھول گئی، مصروف ہی بڑے ہیں، مسکرانے کا وقت ہے. لوگ کیا کہتے ہیں، مرنے کا ٹائم نہیں، جینے کا ٹائم نہیں، کنگھی کا ٹائم نہیں. بھئی اتنی دیر میں تو آپ مسکرا چکی ہوتی. وقت ہے لیکن آپ کو پریکٹس نہیں. تو فیتھ ان ایکشن کیا ہے؟ کائنات کی نشانیوں پہ غور کر کے اللہ تعالیٰ کی حکمت کو پانا ہے، اللہ تعالیٰ کا فرما بردار بن کے زندگی گزارنی ہے، اور قرآن کو پڑھ کر سمجھ کر پڑھنا ہے، قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھنا ہے اور پھر اس پر عمل کرنا ہے. اور آپ نے دیکھا کہ سورۃ نمل شروع ہوئی تھی اللہ کی نشانیوں کے ذکر پہ اور ختم ہوئی نشانیوں پہ. اگلی سورت ہے سورۃ القصص، دونوں کا رب دیکھ لیجئے. سورۃ نمل میں ملکہ سبا کا مثبت رویہ دکھا، ہدہد کے ہاتھوں میں پیغام گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا خط ایک پرندے کے ہاتھ گیا، بات سمجھ آ گئی، تھوڑی سی تحقیق کی، ادھر ادھر بات ہوئی، مسلمان ہو گئی. اس سورۃ قصص میں آپ سنیں گے کہ موسیٰ فرعون کے سامنے خود گئے، ہارون ساتھ ہے، یعنی 2 نبی گئے لیکن فرعون نہ مانا، حامان نہیں مانا. تو وہاں پوزیٹیوٹی تھی، یہاں نیگیٹیوٹی ہے. اب میں یہاں جینڈر ڈسکریمنیشن پہ نہیں لاتی، ادھر عورت ہے ادھر مرد ہے. شاید عورتیں باتوں میں جلدی آ جاتی ہیں، اچھی باتوں میں بھی جلدی آتی ہیں. مردوں کو بلائیں دورہ قرآن کے لیے اس طرح 2.5 آور کے لیے، بڑا مشکل ہے ان کا آنا. آ جائیں گے، شرط یہ ہے کہ کچھ اور بھی چیزیں ہوں، اور آنے والے آتے ہیں ماشاءاللہ. اس وقت پوری دنیا میں دیکھتی ہوں کہ انگلش اردو کے بہت سارے بردرز کے دورہ قرآن ہے، اور میں آپ سب کو بھی ریکویسٹ کروں گی جو بھی وقت ان کو سوٹ کرتا ہے آپ ان کو بھی دورہ قرآن سنوائیے. اگر اسی وقت ہے تو ان کو چوز کرا لے کس کا سننا ہے. مجھے کچھ نام بھی پتہ ہے، اردو میں بھی ہیں. ڈاکٹر اسرار صاحب کا سنا دیں اگر مردوں کا سننا ہے، جو مجھے یاد ہے اس وقت. انگلش کے بھی 1-2 نام مجھے یاد آ رہے ہیں. ڈاکٹر اسرار صاحب کی اپنی تنظیم تھی جو تنظیم اسلامی کہتے ہیں، آج ان کے کافی لوگ ہیں جو وہ لائیو دورہ قرآن کرتے ہیں. سنائیے، کیا مردوں کا حق نہیں؟ کیا وہ ATM مشینیں ہیں؟ وہ صرف آپ کے لیے عید کے گفٹ کے پیسے جوڑنے کی کوششوں میں لگے رہے کہ کچھ اور کماؤ تاکہ بیگم کو کوئی چیز لے کے دے دوں. تو مردوں کا حق ہے، خاص طور پہ ان کے ویکنڈ، سیٹرڈے سنڈے، ان کو 15 منٹ کا سنا دیں. اس دفعہ ایک لنک شیئر ہوا ہے، مجھے نہیں پتا آپ تک پہنچا ہے کہ نہیں. ہمارے پلیٹ فارم پہ میرا حال ہے 10 تو مجھے بھی یاد ہے کہ اس میں ہوں گے. 15 منٹ، 20 منٹ، آدھا گھنٹہ، پھر 45 منٹ، پھر آدھے گھنٹے کے تو 2 سیٹ ہیں ہمارے پاس. نام بھی مجھے سارے یاد ہیں الحمدللہ. اپنے بچوں کے نام کس کو نہیں یاد ہوتے؟
اور 2 گھنٹے ڈھائی، ہر سال کا تقریباً 2.5 گھنٹے کا، 3 گھنٹے کا۔ پہلا دورہ قرآن جو ہیوسٹن سے کیا تھا 4 گھنٹے کا کیا تھا۔ تو آپ بھی کوئی سن لیں، 15 منٹ ہی سن لیں، 10 منٹ سن لیں۔ ترتیل القرآن صرف 15 منٹ ہے۔ افطاری پہ بیٹھنے سے پہلے 15 منٹ گھڑی دیکھ کر 2 منٹ پہلے شروع کریں اور 2 منٹ پہلے چھوڑ دیں، سب بچوں کے ساتھ بیٹھ کے سن لیں، کچھ تو کان میں جائے گا نا۔ سارا دن کتنا کچھ ہم سنتے ہیں، کیا ٹکڑے دیکھتے سنتے، فلمیں، ویڈیوز، اور اچھی بھی چیزیں سنتے ہیں۔ لوگ کہیں نہیں میں وہ گھر میں ادھر ادھر سے آتے ہیں لیکچر سنتی ہوں، نہیں، قرآن، فاتحہ سے ناس۔ رمضان کا تحفہ قرآن ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں سورۃ قصص میں پھر آپ کے اور میرے لیے کیا ہے۔ 88 آیات ہیں اس میں، پوری سورت پڑھیں گے، اور 28 نمبر کی سورت ہے، اور لفظ قصص بتا رہا ہے کہ اس میں